حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغالي النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سوگواران شہدائے کربلا ماتمداران کاروان حسینی سب مل کر کے ایک بار پھر واقعہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محرم منانے کا موقع اور توفیق عنایت فرمائی. ہم تو سپاس اس بارگاہ کے لیے جس نے ہمیں حسین کے ماتمداروں میں شامل کیا اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے، یہ عجیب اور عظیم لطف الہی ہے جو انسان اپنے زور بازو کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود عمل خیر انجام دیتا ہے اور اس کا نتیجہ اسے ملتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے کوئی عمل خیر انجام دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے. کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ والدین باپ دادا کی نیکیاں اولاد کے لیے ہوتی ہیں.
ہر انسان اپنے سلسلے میں بہتر سمجھتا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں درجہ اور رتبہ دیا ہے، کیا ہم اس کے حقدار تھے یا حقدار ہیں یا نہیں. کسی کی دعا ہمارے ساتھ ہے جو ہم کامیاب ہیں، یا یہ کہ والدین کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جو یہاں پر کامیاب ہیں. اور وہ کامیابی ہر طرح کی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آدمی کی زندگی میں تجارت پیشہ ہو، کسی شعبے میں کسی سیکشن میں آفیسر ہو، اس کا پروموشن ہو جائے. ایک ایسا ہے کہ وہ تحریک ایک مشن لے کر کے چل رہا ہے اور اس مشن میں اسے کامیابی عطا ہو رہی ہے، کار خیر ہے، انسانیت کے نام ایک پیغام ہے اور اس میں کامیاب ہو رہا ہے. تو ہر ایک چیز کا ریٹرن بازگشت کبھی انسان کے براہ راست عمل کی جانب ہوتی ہے اور کبھی سبب ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی کی وجہ سے جگہ پہ کامیابی پہ ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہے کہ یہ جو بات ہم تک پہنچ رہی ہے، جو اللہ کا کرم ہم تک پہنچ رہا ہے، یہ ہم اس کے براہ راست وارث ہیں یا کسی کے سبب ہو رہا ہے. جس فرش اعظم پہ آپ بیٹھے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس امانت کو ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے پوروجوں پرکھوں نے آگ اور خون کے دریا سے طے کر کے اس راستے کو آپ تک پہنچایا ہے. شاید ابھی فوراً کی ایک جوان نسل نہ اس بات کو سمجھ پائے، لیکن جو بزرگ ہمارے اس مجلس سے بیٹھے ہیں 30 سال پہلے یا اس کے آس پاس اپنے شہر کی تاریخ وغیرہ آپ دیکھیں گے اور ان سے داستان پوچھیں کہ مجلس کا کیا عالم تھا، اذانوں کا کیا عالم تھا، تو وہ بتائیں گے کہ کن کن حالات کے ذریعے سے ہم نے یہ مجلس حسین بچائی ہے اور تم تک پہنچائی ہے. لائق ہوتی ہیں وہ اولادیں جو اپنے باپ دادا کی میراث کو سنبھال کر کے رکھتی ہیں. لائق ہوتی ہیں وہ اولادیں جو اپنے باپ دادا کی میراث کو سنبھال کر رکھتی ہیں. لائق ملامت ہے وہ نسل جو اپنے باپ دادا کی جائیداد کو مٹا دیتی ہے اور بیچ کے کھا جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ میراث جو آل محمد علیہ السلام کی فضیلت و مصیبت کی حد تک پہنچی ہے، اب تک نہ ہم نے اسے بیچا ہے نہ اس کا سودا کیا ہے، اور اللہ کرے آئندہ نسل تک ہم اسی طرح سے منتقل کر کے ان تک پہنچا دیں. جب آپ کسی کمال کی چوٹی پر پہنچیں گے، کسی منزل کو طے کریں گے، کسی درجے کو طے کریں گے، دوستوں سے زیادہ آپ کو دشمنوں کا انتظار رہنا پڑے گا. اپنے علاقے، اپنے بستی، اپنے گھر خاندان میں اگر ایک گمنامی کی زندگی آپ گزار رہے ہیں تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ فلاں کس حالت میں مر رہا یا جی رہا ہے، اس کے جیل میں ہے یا نہیں، اس کے گھر کا چولہا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن ادھر اللہ نے اگر آپ کو نوازا، 4 پیسے اگر آپ کے پاس آنے لگے، ایک چھوٹی سی چھت کا ایک گھر آپ نے بنا لیا، مڈل کلاس کی کوئی آپ نے بائک اور گاڑی لے لی، آپ کے بچے اچھے اسکول میں جانے لگے، آپ کے جسم پر اگر ایک اچھا لباس آ گیا جو شاید بہت نارمل کی حد تک ہو، اور اسے آپ نے جیسے کیا، تو بس آپ منتظر رہیے. سب سے پہلے اپنے قریبی خونی اور خاندانی جو رشتے ہوتے ہیں ان کے طرز اور کام ہوتے ہیں، ان کی دشمنی سے بھی جب سیر نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپنے محلے والوں کے اور محلے کے علاوہ جتنا آپ کی شہرت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہا جاتا ہے یہ دنیا والے اپنے دکھ میں پریشان نہیں، دوسرے کے سکھ میں پریشان ہیں. ان سے کسی کا سکون نہیں دیکھا جاتا، ان سے کسی کا چین نہیں دیکھا جاتا. بس یہ ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس پیسے کیوں آ گئے، یا اس کے پاس ضروریات کیوں ہوں گی. کربلا اور پیغام کربلا انہیں تمام تر حیوانیت اور درندگی کو مٹانے کا ایک پیغام کہ جو بھی جس درجے پہ پہنچ رہا ہے پہنچے. اللہ سے یہ دعا یہ کریں کہ پروردگار جو نعمت تو نے اسے عطا کی، پروردگار جو عہدہ اور منصب تو نے اسے عطا کیا ہے، تیری خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کمی نہ کر، مجھے بھی دے دے.
لیکن سماج اور معاشرے کے بدترین لوگوں کا رویہ اور روش یہ ہوتی ہے کہ پروردگار مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھین لے. ہوتا یہی ہے. حضور بھی اس بات کی تائید کریں کہ جوانوں کو بھی اس بات کا تجربہ نہیں ہوتا. یہی ہے ان کی ساری کوشش یہ ہوتی کہ ہمیں ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. جس طرح سے کوڑے سے پوچھا کہ تم کوڑے ہو, کوزہ پشتی کے شکار ہو, تو تمہاری اللہ سے کیا خواہش ہوگی؟ اللہ تمہیں کس نعمت سے نواز دے؟ اس نے یہ کہا کہ میری پشت اور پیٹھ ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو, یہ سب کے سب ٹکڑے ہو جائے تاکہ کوئی ہم پہ نہ ہنسے. فکر کی پستی, نظریے کی دنی و نفسی اور عقیدے کی کمزوری انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود نہ کمال برداشت کرتا ہے اور نہ کمال کو دیکھنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے آدم سے لے کر کے خاتم تک اور پیغمبر عربی سے لے کر کے آج تک اور آنے والے صبح قیامت تک, کیا کوئی ایک ایسی ذات آپ کو ملے گی, کوئی ایک ایسا گھرانہ ملے گا جو اولاد علی سے زیادہ صاحب کمال ہو, صاحب فضیلت ہو, چاہے وہ جسمانی حسن کے لحاظ سے ہو یا روحانی کمال کے لحاظ سے ہو. آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک کوئی اس لائق نہیں ہے, معافی چاہتا ہوں, کوئی اس کا قد کسی کا اتنے برابر نہیں ہے جو امیر کائنات سے لے کر سرکار حجت کے سامنے فضیلت کے لحاظ سے کھڑا ہو جائے. اور میں دیگر ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اس میں سورج کی جب کبھی بات کی جاتی ہے تو اگر ذرہ برابر, وہ بھی حق نہیں ہوتا ہے, ذرہ برابر اگر بات کی جائے تو تھوڑی سی بات چاند کی جاتی ہے, اس لیے اس میں تھوڑی سی روشنی پائی جاتی ہے. بقیہ ٹمٹماتے ہوئے چراغوں سے اور اندھیروں سے کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. سورج کی موت یہ ہے کہ اندھیروں سے اس کا مقابلہ کیا جائے. سورج کے لیے فنا یہی ہے, سورج موت کی بھیک مانگے گا, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے موت آ جاتے, میرا مقابلہ اندھیروں سے نہ کیا جاتا. سورج کی موت یہ ہے کہ معمولی چراغوں سے اس کا مقابلہ کیا جائے, اس لیے کہ کہاں سورج کہاں اندھیرا, کہاں سورج کہاں معمولی دیے. اب آل محمد کے لیے اس سے بڑی اور مصیبت زندگی کی کیا ہو سکتی ہے؟ کہاں یہ وارث تطہیر ہے اور کہاں میکدے و شراب خانے کا پروردہ ہے. کہاں یہ دنیا کو بانٹنے والے ہیں, کہاں یہ مسلمانوں کے حق کو لوٹنے والے ہیں. کہاں وہ ہے جو مسئلہ قضاوت پہ بیٹھ کر کے صرف حق و انصاف کی بات کرتا ہے, کہاں قبیلہ وہ ہے جو صرف اپنوں تک مال غنیمت اور بیت المال کو پہنچاتا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ جب انسان اس لیول میں نہیں آ پاتا, اس برابری میں نہیں آ پاتا ہے, تو اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں, زبان چلنے لگتی ہے, دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. پھر جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے, جس انداز میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے. اور جس انداز میں آنے اور کہنے کی بات یہ ہے, اندھیرے ملک کے باقی گورنر کے اگر خاندان کا آپ جائزہ لیں گے تو اس کی ماں وہ ہے جس نے حمزہ کا جگر چبایا ہے, اس کا باپ وہ ہے جس نے پیغمبر کو بدر سے لے کر کے تبوک تک ہر جنگوں میں پریشان کیا ہے. ایک طرف میکدے کا پروردہ ہے اور وہ ہوگا, ایک طرف میکدے کا پروردہ ہے, ایک طرف کعبے کا پیدا ہونے والا. کہاں میکدے شراب خانے کا پروردہ, کہاں کعبے کا پروردہ, کہاں کعبے میں آنے والا. جب یہ میکدے اور شراب خانے کا پروردہ کعبے کے متولد کعبہ کے مقابل نہیں آ پائے گا تو اس کی اپنی دلیل نفسی کا دلیل یہ ہے کہ ملک شام میں یہ اعلان کرتے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کی دلیل نفسی اور پست فکری کا تقاضا یہ ہوگا کہ یہ شام میں یہ اعلان کرو, مشہور یہ کر دے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. امیر کائنات کی شہادت کے بعد جب یہ خبر شام تک گئی ہے اور شام والوں نے پوچھا مگر کس کی ہمت ہوئی کہ علی کو مار دے, کس کی ہمت ہوئی کہ علی کے سامنے تلوار اٹھائے اور علی کو زخمی کر دے اور علی کا قتل کر دے, تو لوگوں نے کہا تھے کہاں علی؟ لوگوں نے کہا مسجد میں تھے. تو شام کی اکثریت نے یہ کہا کہ علی کو مسجد سے کیا رابطہ ہے, علی کو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. حسد, کینہ, دلیل نفسی, پست فکری, بد نسلی, بد عقیدہ, بد نظریہ, بد دونش انسان کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کو تاریخ الصلاح کہا جاتا ہے. اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا تو آج کے زمانے میں میڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتوں کو پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ. یہ آج کچھ نہیں ہے جو آپ کے خلاف, آپ سے مراد انسانیت کے خلاف, عزاداری کے خلاف, آل محمد کے خلاف جو کچھ لکھا جاتا ہے, پیتے ہیں اور بکتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. ہزاروں سائٹیں ایسی ہیں جو صرف عاشورہ پر, کربلا پر
ان کے خلاف جو ہے اسے ہر دن ایک نئے شبہ اور ہر دن ایک نیا اعتراض جس میں کوئی جان و دم نہیں ہوتے ہیں. سینکڑوں سے زیادہ تھیسس یونیورسٹیوں میں ملک اور ملک کے باہر لکھا جا رہا ہے جس میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے عقیدے کے خلاف، توسل کے خلاف، شفاعت کے خلاف، عزاداری کے خلاف، زیارتوں کے خلاف لکھا جا رہا ہے. مگر یہ طے ہے کہ نجس جانور کے بھونکنے سے ہاتھیوں کا قافلہ رکتا نہیں ہے. ان کا کام بھونکنا ہے، وہ بھونکتے رہتے ہیں. ہاتھیوں کا قافلہ جس کی گزرگواری ہے وہ جتنی بلندی پر ہے اس حساب سے چلتا جائے. یہ بھونک کر کے خود بخود یا خاموش ہو جائے گا یا موت کی آغوش میں سہ جائے گا. محوریت یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ کمال تک پہنچتا چلا جائے گا اتنے ہی زیادہ دشمنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. کسی کے کمال کو اگر پہچاننا ہے تو دشمنوں کی کثرت دیکھنا ہوگی، اور جیسا دشمن ہوگا ویسا ہی صاحب کمال ہوگا. جیسے دشمن ہوتے اسی حساب سے صاحب کمال کا کمال آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک وقت ایسا ہے کہ علی کا دشمن کون ہے؟ اگر عالم ہے، محدث ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، اچھے خاندان اور نسل کا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن اگر شراب خوار ہے، بدروں سے کھیلنے والا ہے، جس خاندان کا ہے، جس کی دادی نے حمزہ کا جگر چھپایا ہے، جس کے ماں کا شجرہ بیان کرنے کے لیے ممبر سے پاکیزہ جگہ کی ہمت نہیں ہوتی ہے، بہت سارے چرواہے ہیں جو کبھی جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی صرف گھوڑا اٹھایا ہے. اب گھوڑا چلانے والے میدان میں گھوڑا تو نہیں چلا سکتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دشمن کے معیار سے آدمی کا کمال کا پتہ چلتا ہے. ایک وہ ہے جو مولود کعبہ ہے، ایک وہ ہے جو میکدے کا پروردہ ہے، ایک وہ ہے جس نے ہمیشہ پیغمبر کی حفاظت اس نے کی اور اس کے باپ نے کی ہے. باپ جب تک زندہ رہا اپنے حساب سے حفاظت کی. بیٹا جب سے اس آیا اس لائق ہو سکا کہ میادین جنگ میں، بلکہ مکے کی گلیوں سے لے کر کے مدینے تک اور مدینے کے باہر میادین جنگ میں، چاہے وہ گلیوں میں پیغمبر کی اہانت کرنے والے بچے ہوں، چاہے میادین جنگ میں کفار و مشرکین ہوں اور یہودیت ہو، ہر جگہ جو سینہ سے پڑ رہا ہے. اس کا اگر کوئی دشمن ہو جائے گا تو دشمن کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کون ہے. اور اب آئیے میں اپنی بات کو مربوط کروں وہاں سے کہ جب کفار قریش اور مکے کے بت پرستوں نے، بت تراشوں نے یہ دیکھا کہ نہ ابو طالب کو توڑا جا سکتا ہے، نہ ابو طالب کو بیٹھایا جا سکتا ہے، نہ ابو طالب سے کوئی سمجھوتا اور معاملہ کیا جا سکتا ہے، تو اب آخری راہ ان کے پاس یہ تھی کہ جب تک یہ زندہ ہے تب تک ہمارا کچھ چلنے والے نے کیا کیا جائے، محمد کی حیات کا چراغ بجھا دیا جائے. چراغ بجھے گا اندھیرا خود بخود ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ محمد کا قتل. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کس میں جان ہے جو تلوار اٹھائے اور محمد کا گلا کاٹ دے. محمد کو ایک بار قتل تو کر دیں گے لیکن جب بنی ہاشم کی تلواریں بے نیام ہوں گی تو مکے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگر ہم نے محمد کا قتل کر دیا ہے تو علاقے کا علاقہ، قبیلے کا قبیلہ اس محمد کے خون بہا اور انتقام اور قصاص کی وجہ سے یہ شہر صحرا بن جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. کیا کیا جائے؟ کھلے عام تو کسی میں ہمت نہیں کہ پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھا سکے. کسی جگہ پر دھوکے سے وہ بھی ممکن خبر پھیلے گی تو اس کا انتقام کا ہم جواب نہیں دے پائیں گے. کیا کیا جائے؟ ایک ویسی راہ اپنائی جائے کہ کام بھی ہو جائے اور کسی ایک کا بھی نام نہ آئے. مجھے نہیں معلوم قانون ہند کے لحاظ سے آپ کس حد تک واقف ہے جو یہاں کے تعزیر ہند ہے جو لا ہے. اگر ایک نے ایک کا کسی ایک نے مرڈر کیا ہے اور تمام تر ثبوتوں کے ذریعے ثابت ہو جائے، دلیلوں کے ذریعے کہ اسی نے کیا ہے، تو اس کی سزا اور ہے وہ جو ججمنٹ میں عمر قید ہے یا پھانسی ہے. لیکن اگر کسی قتل میں کئی لوگ شریک ہو جائیں اور نام معین نہ ہو سکے تو اس وقت عدالت اور جج سارے لوگوں کو پھانسی کا حکم نہیں دے سکتی ہے، اس لیے کہ قاتل مشکوک ہے، یہ نہیں پتا کہ کون ہے. ہاں اس بھیڑ میں جب ایک نام کلیئر اور ڈکلیئر ہو جائے گا تو قانون ہی بدل جاتا ہے. لیکن اگر کسی ایک قتل میں کئی لوگوں کا نام شریک ہے تو جج کسی بھی تحت اور قانون اور لا اور دھارا کے تحت سارے لوگوں کو پھانسی کا آرڈر نہیں دے سکتا ہے.
کیا کیا جائے؟ پیغمبر کا قتل ہونا ہے، اور یہ تھی عبداللہ کہ اگر شمع حیات نہ بجھی تو یہ دن رات ہماری لیے پریشانی کا سبب ہے۔ دن میں ممکن نہیں ہے، رات میں بھی اگر انجام دے دیا تو مشکلات کا سامنا ہوگا، پھر وہ دن ہو یا رات قتل پیغمبر کا جواب ہمارے پاس نہیں ہو پائے گا۔ کیا کیا جائے؟ اس وقت کے جو مشہور 40 قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار وہاں سے لیا جائے اور 40 قبیلوں کے سردار کو ملا کر کے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا جائے، پیغمبر کا کام تمام کر دیا جائے۔ ایک تو رات، اندھیرا، اور اس کے بعد 40 قبیلے اور 40 قبیلوں کے سرداروں کے چہرے پر ڈھانٹا بندھا ہوگا۔ یہ بنی ہاشم کس کس کو پکڑنے جائیں گے، کس کس کو کہیں گے اور کس کا دلیل و ثبوت کریں گے، تب تک ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ یہ نجس ذہنوں نے ناپاک ارادہ اور سیاست جو پلان یہ کیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پروردگار جو ان کے دلوں سے واقف ہے بلکہ ان کے دماغ کا خالق ہے۔ جہاں ناپاک انہوں نے ارادہ کیا تھا، فوراً اپنے بلبل صدر رشید امی نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ پیغمبر صاحبان کو ہمارا سلام کہنا اور اسے کہنا مکہ رہنے کے قابل نہیں، مکے سے آپ باہر چلے جائیے۔ جبریل آئے، اللہ کا پیغام پر پہنچایا اور کہا پیغمبر اب یہ شہر مکہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہے، آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، مائگریٹ کر جائیں، راتوں رات یہاں سے سفر کریں تاکہ آپ کی جان بچے۔ آپ بچیں گے تو دین بچے گا، دین بچے گا اور پھیلے گا۔ پیغمبر نے وحی کو دریافت کیا۔ اب کیا کیا جائے؟ ہم تو چلے جائیں لیکن بستر تو خالی نہیں رہنا چاہیے نا۔ جب پیغمبر صرف ایک رات کے لیے اپنا بستر خالی نہیں رہنے دے سکتا ہے تو یہاں سے چلا جائے، اس کا مسلب کیسے خالی رہ جائے گا؟ اور ضرورت یہ ہے کہ جو موت کے آغوش میں سونے کا عادی ہو وہی مسند پہ بیٹھے، وہ نہ ہے جو دوڑا چلا جائے، مدینے سے آگے نکل جائے، پوچھے مدینہ آگے رہ گیا یا پیچھے۔ بلایا لیکن مسکراتے رہے، مجھے اچھا لگتا، بولنا تو آپ کو آتا نہیں ہے، آگے بڑھائیے۔ فرمان لے کر کے آئے جبریل اللہ کا اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خالی رہ جائے جگہ، اور یہ کہ کبھی بھی کوئی لمحہ بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہے، تو بستر رسالت ہے، رسول یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، بستر پہ سوئے کون رہے کون؟ علی کو بلایا۔ علی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس لیے کہ آج رات ہمارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ یہی تو کہے گا انسان نا، آپ چلے جاؤ میں سو جاؤں۔ یہی تو حیران ہو کر کے آدمی کہے گا، پیغمبر نے کہا کہ علی آج کی رات تو میرے بستر پہ سو جاؤ، اس لیے کہ اگر میں رہا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ حکم پروردگار یہ ہے کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ چونک کر کے، گھبرا کر کے، جیسا دل، جیسا کلیجہ، جیسا ایمان، جیسا عقیدہ، ویسے لہجے میں آدمی طرف پہ کہا اچھا میں سو جاؤں آپ چلے جائیں۔ ہونا یہی چاہیے تھا نا، یہی کہتے کہ اچھا میں سو جاؤں اور آپ چلے جائیں اور آپ کی جان بچ جائے۔ لیکن وہ جو اس بستر پر مسلسل سونے کا عادی تھا، مگر وہ جو اس بستر پر مسلسل سونے کا عادی تھا، جو مسلسل سونے کا عادی تھا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ چلے جائیں میں سو جاؤں، یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی اگر تم سو گے تو میں سکون سے سفر کر سکوں گا، اگر تم سو جاؤ گے بستر پر تو میں سکون کا سفر کر جاؤں گا۔ مولا جو آپ کا حکم، میرے آقا، میرے سید و سردار، یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہی ہے۔ آئے بستر رسالت پہ سو گئے۔ انہی لوگوں کے درمیان جو 40 ننگی تلواریں لے کر کے پیغمبر کے گھر کا طواف کر رہے تھے، کہ کب موقع ملے اور پیغمبر کا گلا کاٹ دے۔ گلا تو بعد میں کاٹیں گے، اللہ نے فضیلت بیت رسول کہ یہ اندر پہلے آئیں گے، گھر کا طواف پہلے کروا رہا ہے۔ پوری رات
یہ لوگ اور ان کے درمیان سے دروازہ کھلا اور پیغمبر چلے گئے. سورہ یاسین کی ایک آیت کو پڑھتے ہوئے پڑھا, خاک پہ دم کیا, ان کے درمیان ڈالا, آنکھیں کھلی نہیں مگر دیکھ نہیں سکتے تھے. اور ادھر ہے جب نبوت نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے اور اپنا سفر طے کرتی ہے تو امامت اس کی جگہ آرام فرما ہو جاتی ہے. وہ بستر ہو یا مسند, پیغمبر نکلے ہیں اور آج اس بستر پہ وہ سویا ہے جس کے لیے تمام علماء کا فریقین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. اگر آپ علی کے چاہنے اور اگر کیا ہیں, ہم سب علی سے محبت کا دعویٰ کا دم بھرتے ہیں, اپنا امام مانتے ہیں, اپنا نام کہتے ہیں, اور ناز اس بات پر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے اور مسجد میں شہید ہوا ہے. ہمیں ناز یہ ہے کہ علی اور اولاد علی ہمارے امام ہیں. 1000 رکعت نماز مستحبی نماز امیر کائنات ہر رات پڑھتے تھے. ہم اگر دعوے داران علی ہیں اور اولاد علی ہیں تو 1000 نہیں, صرف 2 رکعت صبح پڑھنی ہے. آئے گی رمضان کی وہ راتیں جب تیز کی شب میں 1 ہفتے کی 100 رکعت پڑھتے ہیں, وہ بھی کتنا بریک, بیچ میں چائے چلے گی, پھر یہ ہوگا جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہو مجھے تو پتا نہیں. 2 دن کے بعد مولانا بھی ذرا دم لیں گے, ٹیک لگا لیں گے, ذرا چائے پلائیے, وہ ٹھنڈا پانی دکھائیے. ٹھنڈے پانی پی کے اور چائے پی کے اور ایک پورے آدھی رات سے زیادہ ہو جاتا تو جا کے 100 رکعت پڑھتے, پھر بھی رات پڑھ لیتے, صبح اٹھا نہیں جاتا ہے. 1000 رکعت نماز رات میں پڑھنے والا آج اس بستر رسالت پہ سویا ہوا, اس لیے کہ وہ لوگ جب وہ اچھک کر کے دیکھتے تھے بستر پہ کوئی سویا ہے, اور اگر اس میں کوئی حرکت ہوتی, وہ آدمی بستر خالی ملتا, یہ رکوع سجدے میں ہوتے, تو یہ جان جاتے ہیں نا کہ جو سو رہا تھا سو نہیں رہا کوئی اور ہے. 13 سال کے علی, 53 سال کے ہے پیغمبر. 13 اور 53 میں بہت فرق ہوتا ہے. 13 اور 53 میں کاٹھی کا بہت فرق ہوتا ہے. پیغمبر کے قد و قامت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے جتنی بڑی بھیڑ میں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے تو ہمیشہ پیغمبر کا سر لوگوں سے اوپر ہوتا تھا, دور سے دکھتا تھا. خدا بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے, اس کا سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں. یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے, کسی بھیڑ میں گم نہیں ہوگا. یہ پیغمبر کے اگر 53 سالہ پیغمبر محمد کے بستر پر ایک 13 سال کا بچہ سو رہا ہے تو قد کاٹھی سے تو پتہ چل جانا چاہیے نا. نادان ہیں وہ لوگ جو علی کو بچہ سمجھ رہے ہیں. نادان ہیں وہ لوگ جو علی کو بچہ سمجھ رہے ہیں. یہ بوڑھوں پر اتنا عقیدہ لے آئے ہیں, یہ بوڑھوں پر اتنا عقیدہ لے آئے ہیں کہ ان کو علی کا بچپن ہضم نہیں ہوتا. اور اگر اچھا علی اگر بچے ہیں تو سلا دیجئے کسی چچا اور کسی دادا نانا والے عمر کو, ان کو خود ہی پتا چل جائے گا. سونا کہاں نیند آئے گی, کروٹ بدلتے پتا نہیں کب وہ چارپائی سے گر جائے, اور گرنے کے بعد تو اٹھیں گے نہیں, اٹھایا جائے گا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد. کسی کو ہمت نہیں, نہ کسی میں ضرورت ہے اس بستر پہ سونے والے. ایسے کہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ضرورت ہے ایسی ذات کے لیے جس کا قد بھی برابر ہو, نور بھی برابر ہو, جس کی خوشبو بھی برابر ہو. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ اچک کے دیکھتے تھے اور ایک چادر کے نیچے ایک وجود سو رہا ہوتا تو سب کہتے تھے ہاں محمد نائم, یہ ہمارا محمد سو رہا ہے, ہمارا محمد سو رہا ہے. میں آج تک یہ نہ سمجھ پایا کہ اچھے ہیں وہ لوگ, وہ کفار کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں, وہ بھی بستر پہ سونے والے علی کو محمد سمجھ رہے ہیں. کافر نگاہیں ہیں, خود پرست نگاہیں, صبر پھر بھی اس سونے والے اس بچالی کو محمد سمجھ رہے ہیں. کیسے ہے یہ امتی جس کے نام پہ چندہ لے کے اب تک کھا رہے ہیں, نبی کہاں بڑا بھائی سمجھتے ہیں. سرما یاد رہتا ہے, زلفیں یاد رہتی ہیں, نہیں یاد رہتا ہے تو اس بستر پہ سونے والا. پیغمبر ان کے درمیان سے گزر گئے, میں جلدی سے سمیٹوں. اب ہوا یہ, پروردگار نے فخر کیا, تمام ملائکہ کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا, جب میں پہلے ایک بشر بنا رہا تھا, اپنا نمائندہ خلیفہ بنا رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ زمین پر اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں,
تو تم سب نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہہ کے میں نے خاموش کر دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم سب نہیں جانتے ہو، تو سب نے سکوت اختیار کیا تھا۔ جبرائیل و میکائیل، ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ کون ہے جو اپنی جان اپنے دوسرے بھائی پہ دے دے؟ جبریل میکائیل پر، میکائیل جبرائیل پر۔ دونوں نے کہا پروردگار حمد و ثنا تیرے لیے، تسبیح و تقدیس تیرے لیے، ہم زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتے تاکہ تیری عبادت کر سکیں۔ فرشتے بھی ہوں تو لیکن وہ جینے کی بھیک مانگتے ہیں، ذرا زیادہ دن اور جینا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسرا نظریہ یہ دیکھیں، اگر جبرائیل و میکائیل دونوں نے کہا پروردگار حمد و تسبیح و تقدیس تیرے نام، ہم زیادہ دن جینا چاہتے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکے۔ انسان اگر جینے کی بھیک اللہ سے مانگتا ہے، طول عمر مانگتا ہے، تو دنیا داری کے لیے نہ مانگے، پر اللہ میری عمر میں اضافہ اس لیے کر تاکہ تیری عبادت زیادہ کر سکے۔ مشیت مسکرائی، ملک ہو فرشتے ہو، افضل ترین فرشتوں میں جبرائیل ہے، کہا تم دونوں دوسرے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، زمین کی جانب دیکھو، آسمان پر تم دونوں کو، زمین پر ہم نے دونوں کو دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ ایک بھائی ہے جو اپنی جان نچھاور کر رہا اپنے بھائی پر۔ آسمانوں کے دروازے کھلے، فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا، منظر کتنا دیدنی رہا ہوگا کہ آنکھیں حیران رہ گئی ہوں گی، جو نور نکل رہا ہوگا، اور حیران اس لیے بھی فرشتے بھی چونکے ہوں گے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو کل تک سوتا تھا آج وہی سو رہا ہے۔ سارا نور بستر سے، ساری چمک، سارے سب کچھ وہی اس بستر سے نکل رہا ہے۔ اب پروردگار نے حکم دیا جبرائیل و میکائیل دونوں جاؤ زمین پہ اترو۔ اترنے کے بعد یہ جو سو رہا ہے نا، اس کے وجود کا طواف کرنا، طواف کرنے کے بعد اس سرانے کھڑے ہونا، تم پایتی کھڑے ہونا، پایتی کھڑے ہونے کے بعد جا کر کے مبارکباد پیش کرنا، بخل لکا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے لال تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہ فرشتے وہاں سے چلے آئے، بستر رسالت کا اور بستر پہ سونے والے کا دونوں کا طواف کیا، ایک سرانے کھڑا ہوا، ایک پایتی کھڑا ہوا۔ سران اور پایتی کھڑے ہونے کے بعد مبارکباد پیش کی۔ امیر کائنات کی حیات میں دو ہی بار ان لفظوں سے مبارکباد پیش کی گئی ہے، ایک بار بستر رسالت پر، ایک بار خیمہ رسالت پر غدیر میں۔ ایک بار فرشتوں نے مبارکباد کی، علی آپ کو مبارک ہو، علی آپ کو مبارک ہو، آپ اس منزل اور مرتبے پہ پہنچے ہیں۔ ایک بار غدیر میں اس بات کی مبارکباد پیش کی کہ علی آپ کو مبارک ہو، کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ تمام مومنین کیا مولا بن گئے۔ دونوں مبارکباد میں فرق یہ ہے، جو مبارکباد دینے کے بعد مکر نہیں گیا، ٹوٹ نہیں گیا، وہ فرشتے تھے، جو مکر گئے وہ منافقین ہیں۔ دو تین بزرگ اتنا جم کے سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائے، خدا رسالات بھیج دے۔ اچھی بات ہے، سونا اچھی بات ہے، لیکن شب ہجرت سنانے کا مطلب نہیں کہ علی سوئے تھے آپ نہ سوئیے۔ اگر آپ جگیں گے تو پتہ چلے گا کہ مولا کیسے سوئے تھے۔ مسجد میں سونا منع ہے، امام بارگاہ میں سو سکتے ہیں، اور سوتے میں اللہ کرے شہید ہو جائیں آپ تو پھر کیا کہنا ہے۔ فرش عذاب اگر موت آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اب تو نیند آئے گی نہیں کہ اگر آگ لگی تو گئے، آگے آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے آئیے۔ سرانے اور پایتی کھڑے ہونے کے بعد دونوں فرشتوں کو مبارکباد دی۔ یہ مجمع ہے جو اچھک اچھک کے دیکھتا ہے، نہیں بستر پر ہے کوئی، بستر پر ہے کوئی، اور کوئی نہیں ہے جس کا بستر ہے، بستر کا مالک ہی ہے، بستر کا مالک ہی ہے۔ پیغمبر کے لیے اب ملتا ہے، یہ ادھر کی تاریخ میں پیغمبر ان کے درمیان سے نکلے، رات کا اندھیرا ہے، پیغمبر ان کے درمیان سے نکل گئے، لیکن جب صبح کی پو نمودار ہوئی اور دیکھا کہ اس میں نقل و حرکت نہیں ہے، اور ایک وقت ہوا آیا کہ انہوں نے دیکھا اب دیر ہو گئی ہے، اٹیک ہونا چاہیے، تو دیواروں سے کود کر کے جو چند ان میں جو بہادر لوگ، میں تاریخ میں نام آپ پڑھیے گا، پاکیزہ جگہوں سے نجس ناموں کا نام نہیں لینا چاہتا، جو بعد میں بہت بڑے ہو گئے تھے،
सरदार इस्लाम उस मलून को बना दिया गया है। उसका नाम देखिएगा आप। ये अजीब लोग हैं, जितना बड़ा कातिल आले रसूल होगा उतना ही बड़ा सरदार इनका बना दिया जाता है। नाम आप देखिएगा, बस मलून का नाम नहीं लेना चाहता मैं से। जब वो गया उसने जाकर के जैसे गोशत चादर को पलटा, पलटने के बाद देखा कि मोहम्मद कहाँ गए। मोहम्मद के बिस्तर पर एक ऐसा वजूद सोया है जैसे चादर का गोशा पलटा, चेहरे को देखा, मुंह खुला का खुला रहेगा और हैरान होकर के पूछा कि मोहम्मद कहाँ गए। ये सोने वाला है, इतना कीमती इसका सोना था। इस सोने वाले का सोना इतना कीमती था, अपने माल पर इतना एतमाद था, इतना खरा था। मुस्कुरा के कहा मेरे हवाले कर गए थे। मुस्कुरा के कहा मौजू ज़हन में रखिएगा, कमाल और दुश्मनियां क्यों मुंतकिल होती। कहा मेरे हवाले कर गए थे। कुछ लोग उलझना चाह रहे थे और अच्छा होता वही उलझ जाते तो दास्तां यही खत्म हो जाती। काश ये उलझ जाते तो दास्तां वहीं पर खत्म हो जाती। इसलिए कि ये तो सोया है, तुम तो तैयार होकर के आए हो, लेकिन जो तलवारों के तमाम कुफ्फार को सिर्फ निगाहों पे जो रोक ले और किसी को हिम्मत न दे कि तलवार को बेरियाम करे, उसमें यारो मकारो फरेबकारो दसीसाकारो चालबाज जो कुछ तो उन्होंने कहा इससे न उलझो, जिस लिए आए हो वो क्या करो, जल्दी से निकलो, देखो गए कहाँ हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे, जब बाहर निकले हैं तो देखा है कि सफेद ये शहर थोड़ा वो फूट चुकी थी, हल्का हल्का उजाला हो गया था। देखा है नहीं, घर में तलाशा नहीं मिले। मिलने के बाद बाहर देखा तो देखा पैगंबर के नक्शे कदम बने हुए हैं। अल्लाह अकबर, नक्शे कदम बने पैगंबर। जब आपको जाना ही था, इतना सीक्रेट मैटर था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल आपके लिए इस्तेमाल किया गया, जिब्रील को भेजा गया, आप पर वही नाजिल की गई, रात के अंधेरे में आपको निकलना पड़ा, अली को अपने बिस्तर पर सुलाना पड़ा। मौत के जो बाजी जीत रहा था जीत गया और उसने इस्लाम और मुस्लिमीन के साथ साथ इस्लाम के इस बानी रसूल को बचा लिया था। जब आप जा ही रहे थे तो चले जाते। ये निशाने नक्शे कदम क्या चीज है। ये बार बार ये होगा दुश्मनों को और चैलेंज करने वाली बात है। अच्छा ये तो मोहम्मद के कदम है, अच्छा तो मोहम्मद के कदम है, और कदम है, देखते जाते चलते चले जाते। मोहम्मदियत को सलाम दीदार बाद में कराता है, नक्शे कदम पर पहले चलाता है। मोहम्मद के नक्शे कदम को देखते हुए चले जाते हैं, भागते चले जाते, यहाँ आया मक्के से बाहर निकले और आगे निकले। कैसे थे वो लोग जो नक्शे कदम को देख करके मोहम्मद तक तो पहुंचना चाहते थे, मोहम्मद की बात मानने को तैयार नहीं थे। इधर ये कहा कि अली जब आइएगा तो लोगों को, सारे लोगों को हमारी अमानतें वापस कर दीजिएगा। और अमानत करके ये जो खवातीन बनी हाशिम है, फवातिन, उसमें कई फातिमा नाम की 3 खवातीन, एक तो आमिर कायनात की वालिदा थी, खुद शहजादी कौनैन थी, और 2 और इसमें फवातिन, फातिमा का प्लूरल जमा। ये लोग इधर गए, आमिर कायनात उठे सुकून और इत्मीनान के साथ, आप जो आमादा करना था अमानतें वापस, क्योंकि काफिला इधर से तैयार हो रहा है। ये लोग नक्शे कदम को देखते देखते मक्के से बाहर वहां पहुंच गए। उस गार में पहुंचने के बाद जहां तक पहुंचे थे, बात ये नहीं है, बात इतनी सी है कि ये इतना सीक्रेट मैटर था। देखिए मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, किसी में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इतिहास ये कहता है कि पैगंबर जब निकले थे, अभी कुछ ही दूर चले थे कि एक साहब ने आवाज दिया, मैं नाम भूल जाऊँ तो मेरा हाफजा कमजोर है, आप देख लीजिएगा। एक साहब ने आवाज दिया, पैगंबर आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। और हुआ भी एक उन्होंने कहा पैदल कहाँ तक जाएंगे, एक ऊँटनी को किराए पे कर लेते हैं। और ये आगे के तारीख की सबसे लाखर तरीन ऊँटनी थी जिसका किराया 7 दीनार होता था, इन्होंने कई दीनार ले लिया, ब्लैक में किसी को तो कहते हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, ये जब इतना सीक्रेट मैटर है कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है कि पैगंबर से आप कह दे, पैगंबर से कह दे को यहाँ से निकल जाए, उनकी जान का खतरा है, या अल्लाह जानता है या ये 40 लोग जानते हैं, इन्हें कत्ल करना है, अल्लाह जानता है ये कत्ल करने वाले, तो 2 ही हाथ से बात खाली नहीं है। या तो इन पर जिब्रील उतरे थे या 40 में किसी एक ने बता दिया था। बहुत डरपोक है हम लोग। सलाम भेजे मोहम्मद दो ही हाथ से खाली नहीं
یا تو جبریل نے ان کو اتر کے بتایا کہ محمد گھر سے باہر جا رہے ہیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 40 لوگوں میں سے کسی ایک نے اسے بتایا کہ پلان کیا، یہ بھی آپ کے تعاقب میں تھے۔ ساتھ چلنے کے بعد اب وہاں جب پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ جب صبح ہو گئی اور سورج کے چمک جانے کے بعد یہ لوگ پیچھا کرتے کفار قریش وہاں پہ پہنچے، یہاں تک آتے غار کے پاس، اس گوفے کے پاس جا کے نقش قدم ختم، اور نہ لیفٹ پہ ہے نہ رائٹ پہ نہ بیک ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس کے اندر ہی گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اللہ جب بچا کے نکالنا تھا تو یہ نشانات قدم وہاں تک پہنچایا کیوں؟ اگر پیغمبر کو کوئی تکلیف ہے، اگر پیغمبر کو بچانا ہی تھا تو یہاں سے نقش قدم وہاں سے جا کر کے نقش قدم وہاں تک بچایا کیوں؟ یہ نہ واپس ہوئے، نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ غار تک پیغمبر آیا ہے تو غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد ایک مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، ایک جنگلی کبوتر بیٹھا، اس نے انڈے بھی دے رکھے ہیں۔ یہ جالا جو وہاں تنا تھا ان کے دماغ میں تن گیا کہ اگر محمد اندر گئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ضرور اپنی جگہ سے ہٹتا، یہ جنگلی کبوتر یہاں سے آ جاتا، یہ یہاں سے واپس آ گئے، یہ وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا کہ ایک صاحب جو ساتھ تھے انہوں نے داڑھیں مار کے رونا شروع کر دیا۔ اب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے، آپ کہیں کونے میں جا کے روئے تو سنت ہے، ہم کھلے میدان میں آ کر کے روئے تو بدعت ہے۔ اچھا، اس پر تاریخ اور مورخوں نے یہ لکھا کہ بات اتنی سی تھی، وہ کوئی صاحب تھے، مجھے نام نہیں پتا، ہسٹری میں آپ دیکھ، کوئی صاحب تھے ساتھ میں، تو وہ رو رہے تھے، بہت تیز رونے لگے۔ اچھا، رونے والے کی وجہ لوگوں نے اب یہاں پر جو اس پر کلئی کی گئی اس روایت پر، مورخین نے لکھا کہ جناب کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ ان نادانوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ سانپ کا کاٹا ہوا سوتا ہے، روتا نہیں ہے۔ یہ تو مکمل فارمولہ ہے نا کہ سانپ کا کاٹا ہوا سوتا ہے، روتا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گریے کے الارم سے کس کو بتانا چاہتا تھا بھیر۔ اب وہ ٹھیک ہے، ان کی کال وہاں نہیں ریسیو ہو پائی، مس کال ہو گئی، وہ لوگ واپس ہو گئے۔ واپس آنے کے بعد اب نہ یہ ہاتھ آئے نہ وہ، اچھا چلے محمد تو نہیں ہاتھ آئے، وہ جو سویا ہے نا، وہ جو سویا چلتے ہیں اس کے پاس، وہ جو سویا اس کے پاس، اس لیے کہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ کر کے آئے، یہ قبیلہ وہاں سے قافلے لے کر نکلا ہے اطمینان و سکون کے ساتھ۔ پیغمبر نے مکے سے نکل کر کے ہجرت کی، اور انہوں نے جیسے ہی گوشے چادر کو ہٹایا، بستر رسالت پہ کس کو پایا؟ علی کو۔ علی کو جیسے چادر کے گوشے کو ہٹایا، بستر رسالت پہ علی کو پایا۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سوچا کہ اگر علی نہ سوئے ہوتے تو محمد بچ نہ جاتے؟ لفظوں کو ملائیے، پورے آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے، علی سے دشمنی کا راز کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ پیغمبر نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے، دشمنیوں نے محمد سے علی کی طرف ہجرت کیا ہے۔ یہ اگر نہ سویا ہوتا، یہ اگر نہ آ گیا ہوتا، اس نے اگر ایسا نہ کر دیا ہوتا تو آج ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ لیکن جب تک علی زندہ ہے تو اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جلدی سے وہ سمجھو، ایک دن، 2 دن، 3 دن پیغمبر اس غار میں رہے، 3 دن آپ نے قیام کیا، اسٹے کیا ادھر نے۔ یہ لوگ کیونکہ جا نہیں پائے، اس لیے کہ مکڑی کا جالا دے کے واپس آ گئے تھے۔ جائیے گا، سرچ کیجیے گا، اور ہمارے کلاس میں چھوٹا سا تعلق پوچھیے گا، 3 دن ہے پیغمبر، آپ کو آزو کا حیات چاہیے، دانا چاہیے، پانی چاہیے، ضروریات ہے۔ تاریخ کسی کا نام نہیں بتاتی ہے کہ پیغمبر تنہا تھے جب وہاں تو کوئی کھانا پانی کسی نے پہنچایا ہے، کچھ چینل مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن پیغمبر دن رک رہا ہے، رات رک رہا ہے، اور حفاظت الہی کے تحت رک رہا ہے، تو ضروریات ہے نا۔ کوئی نے دشمن پہنچائے گا تو پہنچا دے، تو اس کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا، کھانا کیوں پہنچائے گا؟ اور کسی جیالے کا نام، کسی بہادر کا نام تو نہیں ملتا کہ کسی نے لے جا کر کے کھانا پہنچایا ہو۔
اب جس نے بھی پہنچایا بہرحال پیغمبر زندہ رہے. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ پیغمبر کے نام پر کھانے کی عادت کہاں سے چلی ہے. پیغمبر تنہا تو نہیں تھے نا, پیغمبر تو تنہا نہیں, کوئی صاحب آپ کے ساتھ ہو گئے تھے تو ان کو پیغمبر اپنے ساتھ رہنے والے کو بھوکا تھوڑی مار دیں گے. جب تک یہ پیغمبر کے ساتھ ہے تب تک پیغمبر کیا کھاتے تھے؟ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر کے نام پہ کھاتے ہیں. میں کیسا بھی خدمت میں پیش کروں, جب تک پیغمبر کے ساتھ رہے تب تک پیغمبر کیا کھاتے رہے. جب پیغمبر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو پیغمبر کے نام پہ کھاتے ہیں. دنیا میں بے شمار ہے وہ لوگ, کروڑوں کی تعداد میں ہے وہ لوگ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر کے آج بھی جب یہ تاریخ آئے گی نا پیغمبر کی ولادت کی تو ان کے نام پر چندہ کیا جائے گا, کروڑوں اربوں کیا جائے گا. آپ کے شہر دیہات قصبے ہر جگہ جھنڈیاں لگیں گی, جشن منایا جائے گا, نہ جانے کیا کیا ہوگا, لیکن چندے کے ساتھ ہوگا. کہیں چونکی پر, کہیں چوراہے پر, کہیں رسید کاٹی جائے گی, کہیں کچھ. پیغمبر کے نام پہ اب بھی مانگا جا رہا ہے. ایک قوم ہے حسینیت کی جو حسین کے نام پر کھلاتی ہے, مانگتی نہیں ہے. میں مذہب بدل دوں گا, یہ چھوڑ دوں گا اس مذہب کو. کہیں جگہ آپ دکھا دیں کہ ہمارے کسی حسینی نے جا کے کسی ادر سے مانگا ہو, کسی غیر سے کہا ہو آپ اس میں سہیوگ کریے, ہیلپ کریے, مدد کریے, آپ اس میں شریک ہو جائیے. ہاں اپنوں کو اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کارواں میں شریک ہو جاؤ. ہم نے حسین کے نام اور آل محمد کے نام پہ بانٹا ہے, لوٹا نہیں ہے. ہم کسی غیر سے اس میں شریک ہونے کی بات نہیں کرتے. یہ اتہاس ضرور بتاتا ہے کہ جب یہ تبرک ہوتا تو غیروں کو بانٹتے ہیں, ان سے لیتے نہیں ہیں. آپ جہاں محلے میں ہوتے ہیں اور ہم اپنا شرف سمجھتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں تبرک کو جنت کے کھانوں کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ وہاں جائیں تو مزہ نہ لگے. اگر گئے خدا نخواستہ تو ان لوگوں کو جو آل محمد سے دور ہیں. قافلہ یہاں سے نکلا, راستے میں لوگوں نے رکاوٹ ڈالی. اس میں تو گھنٹوں کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے. پیغمبر کا یہ وارث امانتوں کو دے کر کے ان خواتین بنی ہاشم کو لے کر کے چلے. 3 دن ہو گئے ہیں اور یہ خبر مکے سے تو آؤٹ ہو گئی ہے کہ محمد گئے. مدینے والوں کو یہ پتا ہو گیا کہ اس سوتروں کے انوسار انہیں مدینے آنا ہے. مکے سے نکل گئے ہیں, مدینے پہنچے نہیں ہیں. گئے کہاں؟ ان کو تلاش ہے, اس کو انتظار ہے. میں کیا کروں, میں اس طرح خطابت کا عادی ہوں لیکن میں نے 180 ڈگری اپنا انداز بدل دیا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. ان کو تلاش ہے, ان کو انتظار ہے. جو نبوتوں کے تلاش میں ہوتے ہیں وہ قاتل ہوتے ہیں, جو منتظر ہوتے ہیں وہ آل محمد کے وارث ہوتے ہیں. ہم کسی امام کی تلاش میں نہیں ہے, انتظار میں ہے. ہم کسی امام کی تلاش میں نہیں ہے. تلاش ہے وہ جن کے وہاں ہوتا نہیں ہے, انتظار کریں وہ جن کے وہاں ہے. یہ تلاش میں ہے, وہ انتظار میں ہے. تلاش میں یہ ہے ملے تو گلا کاٹ دیں, وہ انتظار میں آ جائے تو ان کا استقبال کرے. 3 دن کے بعد پورا مدینہ ایک بار ایک شور اٹھا کہ محمد آ رہے ہیں, محمد آ رہے ہیں. بستی کی بستی, شہری دیہاتی, کالے گورے, چھوٹے بچے, مرد اور سارے لوگ نکل گئے. ساری بلندیوں پہ چڑھ کر کے دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا رہے ہیں. یہ 3 دن مکے سے نکل, تو جو فرمائے کہ آپ جملہ پہ نظر کر رہا ہوں, 3 دن مکے سے نکل کر کے غار میں پیغمبر نہیں رکے تھے, غیبت کی عادت ڈال رہے تھے. 3 دن پیغمبر غار میں نہیں رکے تھے, غیبت کی عادت ڈال رہے تھے, انتظار کی عادت ڈال رہے تھے کہ اگر کسی سبب نگاہوں سے معصوم اوجھل ہو جائے تو پوچھنا نہیں, انتظار کرنا. پورا مدینہ نکل کے گیا. طلعت بدر علیہ, ہم پر آج ایک بار کرم یہ ہوا ہے کہ چاند نکل آیا ہے, چودھویں کا چاند نکلا. پورا استقبال. جب میں یہاں آنے والا تھا تو آنے سے پہلے جب رابطہ رہا کہ شباب والوں ٹکٹ ہو گیا اور کیا ہو گیا, تو ہمارے بچوں نے, چھوٹے بھائیوں نے
یہی ایک بار یہ سوال کیا کہ آقا کہاں رکیں گے آپ؟ میں نے کہا بھیا جہاں اٹیچی لے جائیں گے رکھ دی جائے گی وہی ہماری پناہ گاہ ہوگی. ٹھیک، جہاں لے جا کے سامان ہمارا رکھ دیا وہ ہماری پناہ گاہ. اب پیغمبر جو مکے سے نکلا ہے مدینے آ رہا ہے، کون گھر نہیں چاہے گا کہ رسول میرے وہاں ٹھہرے؟ کون نہیں چاہے گا کہ پیغمبر ہمارے گھر رک جائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ پیغمبر ہمارے، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آقا ہمارے پاس ہوگی، آقا ہمیں خدمت کا موقع دیتے، آقا ہمارے پاس ہوگی. پیغمبر نے اب کرے تو کیا کرے؟ کسی ایک کے گھر جا کر کے کہے کہ میں فلاں کے وہاں گھر جا رہا ہوں تو مشکل ہے. کردار پیغمبر یہ ہے کہ اختیار چاہنے والوں پہ چھوڑ دیا جائے، یہ جہاں جا کر کے آپ کو بیٹھا دیں. اب پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ جہاں جس دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جائے گی وہ میری قرارگاہ ہوگی. اب جس کے دروازے کے پاس سے گزرتے دل دھک سے ہو جاتا، یا اللہ نکل گئی. اور آگے بڑھے. اب اس کے بعد اس کے دماغ کا سورج جگتا، یا اللہ کرم کرتے یار، اس کو بھی انداز کیا تو ان کو بھی دیکھیں. جیسے اونٹنی بڑھتی جاتی ہے کلیجے کی ہلچل بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ سارا مدینہ اس اونٹنی کے انتظار میں جا کر کے بیٹھتی کا. اسلام میں 2 ہی اونٹنیاں چلی ہیں. ایک مدینے کے گلی میں، ایک میدان میں، اور دونوں ہی خطرناک ہیں. ایک کے بیٹھنے سے دل بیٹھ گیا ہے، ایک کے بیٹھنے سے بیوی بیٹھ گئی ہے. یہ اونٹنی چلتی چلی جاتی ہے، گھر 2 گھر، یہ محلہ وہ محلہ، جانے کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری کے دروازے پہ جا کے اونٹنی بیٹھ گئی. اب آپ بتائیے یہ سارے لوگ جو اونٹنی کا پیچھا نگاہوں سے کر رہے تھے، اس کا بیٹھنا نہیں، سارے لوگوں کا دل بیٹھ گیا ہوگا. اور کہ اپنی ترچھی نگاہوں سے دیکھا کہ اچھا یہ نہ ہوتا تو ہمارے گھر بیٹھ جاتی، یہ نہ ہوتا. ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے. اب محبت کا نہیں، یہ اونٹنی کا سفر نہیں، دشمنی کا سفر ہے. یہ دشمنی کا سفر ہے، یہ دشمنی کا سفر. لیکن ایک چیز تو میں نے بچا کے روک لیا ہے، وہ آپ کو حیران کرنے کے لیے کہ آپ اسے مسکراتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو میں مسکراتے رہیے. اللہ کرے کہ غم حسین کے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، ہمیشہ خوش نصیب غم آل محمد پہ روکے. یہ اونٹنی تنہا نہیں جا رہی تھی. ہے سننے کے لیے آمدہ، حیران ہوں، واقعہ ختم ہو گیا، صرف سنا رہا ہوں میں. یہ اونٹنی تنہا نہیں تھی. پیغمبر نے کہا اس لیے کہ اس کو تنہا تو جانا نہیں تھا. مسند ہو یا بستر، پیغمبر کی سواری ہو یا اونٹنی، اسے خالی نہیں رہنا چاہیے. بستر ہو یا مسند یا آپ کی سواری، اسے خالی نہیں ہونا چاہیے. کہا کوئی صاحب اس پر بیٹھ جائے اور یہ اونٹنی چلے گی، جہاں جا کر کے بیٹھ جائے گی وہ ہماری منزل ہوگی. اب میں اتنا عام نہیں لے پاتا، حافظہ میرا بہت کمزور ہے. ایک صاحب گئے، جھٹ سے بیٹھے، کہا کہ کم سے کم جب بھی اتہاس لکھا جائے گا تو لکھے گا تاریخ لگے گی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تھا، پروفیٹ محمد کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا، تو فلاں صاحب بیٹھے تھے جب اونٹنی چلی تھی. اچھا ان سے بڑا چرواہا کون؟ یہ اونٹنی چلائیں گے تو چلائے گا کون؟ یہ میدان میں چراتے ہیں، علاقے میں چلاتے ہیں. جا کر کے بیٹھے اور جو ان سے ترکیب ہو سکتی تھی، لیکن وہ اونٹنی تھی کہ ٹھس سے مس نہیں ہوئی. بیٹھنا تو آسان تھا، اترنا بہت مشکل ہو گیا. جیسے اترے دوسرے صاحب نے ٹرائی کیا، میں دیکھتا ہوں پیچھے آؤ. گئے، اس کے بعد جو ان کو جتنی ساری ترکیبیں ہو سکتی تھی کی، لیکن وہ بھی مسکراتے رہے کہ بیٹھے ہو، بہتر ہے کہ جلدی اتر جاؤ. جتنی دیر بیٹھو گے اتنی ہی رسوائی میں اضافہ ہوگا. جتنی دیر تک بیٹھے رہو اتنی لوگوں کی نگاہیں تمہارا پیچھا کریں گی. گئے نہیں کیا ہو گیا، سب کچھ کیا لگ رہا ہے اسی میں کچھ پرابلم ہے. مشکل یہ ہوتی حکومت پانے کے بعد جب چلا نہیں پاتے ہیں تو خزانہ خالی ہونے کا نعرہ لگاتے، اپنی کمزوری نہیں بتاتے ہیں. یہ بیٹھ گئے کہ مجھے لگتا ہے اسی میں کچھ پرابلم ہے، یہ آخر پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہی ہے. اب ایک صاحب نے کہا کہ آخری ٹرائی، اعلان ایسا ہوتا ہے لاسٹ ٹرائی ہے، اب یہ کوئی اور صاحب دیکھ لیں. وہ بھی گئے، وہ بھی جاننے کے بعد ہم جس سے اونٹنی نہ اٹھے وہ میدان میں گھوڑا دوڑائیں گے. گئے صاحب بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھ کر کے اتر آئے. بس ان لوگوں کا کام ہی یہی تھا کہ مسند یا کرسی پر بیٹھو اور اتر آؤ، بیٹھو رکو نہیں وہاں.
یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. جب دیکھا کہ سارے قسمت آزمانے والوں کی کسی کی لاٹری نہیں کھلی, ایک وہ ذات, علی جاؤ, علی جاؤ, علی جاؤ. اٹھے علی. اب علی اٹھے نہیں ہیں, نگاہیں اٹھی ہیں. علی اٹھے نہیں ہیں, ساری نگاہیں اٹھی ہیں. ارے 3-4 لوگ صاحب اور تھے, ان کو آنکھوں میں تو خون اتر آیا ہوگا. چلے نہ چلے, یہ بیٹھیں گے ضرور چلے گی. آنکھوں میں خون اتر آیا. علی نے جیسے ہی پہلا قدم, میں تو اپنے لہجے میں کہتا ہوں, جیسے ہی پہلا قدم علی نے یا علی کہہ کے رکھا. علی نے جیسا پہلے قدم یا علی کہہ کے رکھا, یہ سارے دلوں میں پنکھے چلنے لگے. اب ایک بار دشمنی نے پہلا قدم بڑھایا, دوسرا قدم بڑھایا, تیسرا قدم بڑھایا. جیسے اونٹنی نے پہنچے, اونٹنی نے مسکرا کے کہا, جانور ہوں لیکن پشت کے سوار کو پہچانتی ضرور ہو. اونٹنی نے یہی زبانی میں کہا, میں حیوان جانور ضرور ہوں لیکن پشت کے سوار کو جانتی ہوں کہ اگر نبوت اترے تو امامت ہی بیٹھتی ہے, چرواہا نہیں بیٹھتا ہے. سلام علیہ محمد و آل محمد پر. مسند پر وہ بیٹھے جس کا وزن سنتلن برابر ہو. پسنگوں سے ترازو تولا جاتا ہے, وزن نہیں تولا جاتا ہے. یہ دیکھیں بیلنس ہے کہ نہیں. یہ 3-4 پسنگیں اس لیے رکھے کہ صرف بیلنس دیکھنے کے لیے. اصل تو ترازو میں وہ پہنچا تھا کہ جس کے نام کا نقطہ رکھ دیا گیا تھا تو یوسف احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. ہوا یہی کہ بستر سے لے کر کے یہاں تک اب ہجرت جو دشمنیوں کی ہو رہی ہے, اب نہ پوچھیے علی سے کیوں جلتے ہیں. علی سے دشمنی کی وجہ یہی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کامیاب ہو جاتے. اگر علی نہ ہوتے تو بستر پر محمد کو قتل کر دیتے. یہ نہ ہوتے تو درمیان قبیلوں کارواں پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیتے. یہ اگر علی نہ ہوتا تو ٹھیک ٹھاک چانس ملا تھا, ہسٹری اتہاس میں نام آ جاتا. اس کی وجہ سے یہ ہوا, یہ گئے تو چلنے لگے, یہ نہیں گئے تو ہماری وجہ سے رسوائی. بہت ہی پورا واقعہ ہے, میں گریز کروں یہاں سے. سارے لوگوں کی یہ مشکل اور پریشانیاں ہیں, اور یہ ایسی دشمنی ہے جو فرد نہیں نسل میں منتقل ہوئی ہے. یہ ایسی دشمنی ہے جو فرد نہیں نسل میں منتقل ہوئی ہے. کسی سے کسی کی دشمنی اگر ہوتی ہے خاندانی, تو اس آدمی کے مرنے کے بعد 1-2 پشت کے بعد وہ پھر دشمنی کم اور ختم ہو جاتی, لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن علی وہ ہے, چاہے دوست ہو یا دشمن, جسے بھولتا نہیں وہ علی ہے. دوست ہو یا دشمن جس کی ذہن سے بھولا نہیں جاتا, وہ ذات علی کی ہے. تاریخ نے لکھا کہ جب یہ قافلہ لے کر کے امیر کائنات پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تھے, تو چونکہ خواتین ساتھ تھیں, لہذا مولا کائنات نے بہت ہی احتیاط اور احترام قبیلے کا رکھا. اور وہ پیدل راستہ جو مکے سے مدینے کا آپ نے طے کیا تھا کارواں کی حفاظت میں, مولا کائنات کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے میرے کائنات قریب آئے, پیغمبر نے پیشانی کا بوسہ دیا اور پیغمبر کی آنکھوں میں اشک آ گیا, بھی تمہیں سفر میں بہت زحمت ہو گئی ہے, تمہارے پیروں پہ ورم اور چھالے پڑ گئے. پیغمبر رو دیے تھے. مکے سے جب قبیلہ نکلا, قافلہ نکلا تھا, علی حفاظت کر رہے تھے, پیروں پہ ورم آ گیا تھا, صرف چھالے پڑے تھے. پیغمبر برداشت نہیں کر پا رہے تھے. ایک قافلہ اور کارواں اور بھی کربلا سے نکلا تھا, جس کی بھی قافلہ سالاری علی کر رہا تھا, چوتھا علی تھا امامت کا. پیروں میں چھالے کہاں. تاریخ نے لکھا ہے جو پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھی, اس کی وجہ سے پڈلی کا گوشت کٹ کے گر گیا تھا. یا رسول اللہ,
اگر آپ زندہ ہوتے تو ایک علی کے پیر کے چھالے برداشت نہ کر پائے تھے. سید سجاد کے اگر آپ کیفیت دیکھتے تو جیتے جی مر جاتے آپ. اے مولا ایک ملحفات خیبر جب آپ مکے سے قافلے کو لے کر کے چلے تھے تو جتنی اس میں فاطمائیں تھی اور خواتین تھی سب کی آپ نے حفاظت کی. سب محملوں میں تھی, سب پردے میں تھی. کسی دشمن کی ہمت نہیں تھی کہ ادھر زام اٹھا کر کے دیکھ لے. اے آقا آپ کی بیٹی بے محمل کجاوے پر بیٹھائی گئی ہے, سر پر چادر بھی نہیں ہے, اور وہ مہار جس ہاتھوں میں دے دیا گیا سید سجاد کے ہاتھوں میں. مولا آپ کا سینہ فخر سے تنا تھا کہ میں اس قافلے کا سالار ہوں, لیکن ذرا دیکھیے گا سید سجاد کا سر اس لیے جھکا ہوا ہے. اے میرے اللہ سید سجاد کرے تو کیا کرے, سر اٹھاتے ہیں تو نوکر نیزہ پہ بابا کا کٹا ہوا سر نظر آتا ہے. سر اگر جھکاتے ہیں تو سکینہ کا قد نظر آتا ہے. مہمینوں کی جا کے دیکھتی ہے تو بھوپیوں کا کھلا ہوا سر نظر آتا ہے. کیسے سید سجاد زندہ رہے؟ ایسا تھا اے میری ماں اور بہنوں, تمہارے کاندھوں پہ اس کارواں کا بوجھ ہے جو سید سجاد لے کر کے چلے تھے. جب بھی لوریاں دو بچوں کو تو سید سجاد کی کہانیاں سناؤ, سکینہ کی داستانیں سناؤ, اور محمد کی قصوں کو سناؤ تاکہ یہ بچے مجلس سے آشنا ہو سکے. مثلا ایک روایت پڑھوں گا جو بہت کم لوگ مسائل میں ایام اعزاء میں پڑھے جاتے ہیں. تاریخ نے لکھا, مختل نے لکھا, دو تین جملے. مختل نے لکھا کہ جب امام زخموں سے چور ہو کر کے گر گئے, اور تاریخ نے لکھا کہ آپ جس میں ناظرین تیروں پر رکا ہوا تھا, خون اتنا بہ گیا تھا کہ امام کی آنکھ بار بار بند ہو جاتے تھے, آپ کش کے عالم میں جاتے تھے. دشمنوں کی آواز آتی تھی چلو خیال حسینی کی جاری حملہ کرو, امام کی آنکھ کھل جاتی تھی. دشمنوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسین زندہ ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں. ایک نے کہا ایسا کرو کام کرتے ہیں, چلو حسین کے خیمے پہ حملہ کرتے ہیں, اگر زندہ ہوں گے تو ابھی ضرور حرکت ہوگی. اس بے چینی اور بے قیفی میں امام کی آنکھ بند ہو جاتی, کبھی آنکھ کھل جاتی ہے. تاریخ نے لکھا کہ شہزادی نے تمام بچوں کو جمع کر کے جگہ کر دیا تھا. اب امام امام کی آخری جماعت تماختہ نے لکھا کہ 3 بچے نکلے. 2 اصحاب میں سے تھے, ایک جناب جعفر کے پوتوں میں سے کوئی بچہ تھا. تینوں جا کر کے گئے اور امام کے گرد آپ نے حلقہ بنا لیا تاکہ کوئی دشمن نہ ہو. شبر دور سے کھڑا منظر دیکھ رہا تھا, اپنے بچوں کو قتل کر دو. جناب حسن مصنع نے اس کی تلوار چھینی جو آیا تھا تاکہ اس کے سر پہ مارا, وہ بے ہوش ہو گیا. دوسرے آئے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی, کہ دوسرے ظالم نے اپنے سر پہ ضرب لگا کے آپ گر گئے. بچپنا تھا, ظالم نے سمجھے کہ حسن مصنع کا انتقال ہو چکا ہے, مر گئے. ایک بچہ تھا امام کے گرد خالی طواف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ فاطمہ کا لال سے قتل نہ کرو, مارنا ہے تو مجھے مار دو, میرے امام کو نہ مارو, یہ رسول کا نواسا, یہ فاطمہ کا دل بند ہے. اتنے میں ایک ظالم پڑھا, اس نے ایک ایسی تلوار ماری کہ سر سے لے کے شکم تک وہ زخمی ہو گیا. ماں خیمے سے نکلی, جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کرنے لگی. بچے نے ہاتھ اٹھا کے ماں پہ ہاتھ پہ رکھا, آپ خیمے میں چلے جائیے, ابھی خیمے سے باہر نہ آئیے. ماں احترام میں واپس چلی گئی, بچہ پڑھتا رہا. تاریخ نے لکھا خیمے کے اندر سے ایک بچہ سینہ خیز کوہنیوں کے بعد تیر کی طرح نکلتا ہوا آیا, آ کر کے امام سے لپٹ گیا. چچا اللہ آپ کو حفاظت کرے, اللہ آپ کی حفاظت کرے. یہ جہاں میں آپ پہ نشان کرنے کے تیار, تاریخ نے لکھا ہے اس بچے کو الگ کرنا چاہا لیکن بچہ الگ نہیں ہوا. جیسے امام کے سر پر وار کرنے کے لیے تلوار بڑھائی,